پڑھتے ہیں عین. لفظ عربی میں ہے عین، غین، فا، قاف، کاف، لام. ہمارے یہاں لام کو لام سے نکالا ہے، لام کہتے ہیں لام، لام لام. میم، میم کو بھی ہم کہتے ہیں میم، میم نہ ہو میم. نون، نون کو بھی لوگ پڑھتے ہیں نون، نام سے نکالتے ہیں نون. واو، کیا کہتے ہیں واو. دونوں طرف ہونٹوں کو واو پہ گوش دیا جاتا ہے. ہا، حمزہ، یا، یا. یہ 29 حروف ہیں. اب میں لکھ دیتا ہوں. یہ میں نے لکھ دیا تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تسمیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حروف تہذیب قرآنی مفردات. یہ اگلے باب کو کہتے ہیں الف سے یا تک کل 29 حروف ہیں. حروف تہذیب قرآنی مفردات الف سے یا تک کل 29 ہیں. قرآن مجید فرقان حمید الحمدللہ ان 29 حروف سے بنا ہے. 29 حروف کے 17 مخارج ہیں، یعنی یہ 17 جگہوں سے نکلتے ہیں. 29 حروف مخرج کہتے ہیں حرف کے نکلنے کی جگہ، جہاں سے حرف نکلتا ہے اسے کہتے ہیں مخرج. مخرج کی جمع ہے مخارج. اب ان میں سے 3 حروف جو نرم پڑے جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں حروف لفظیہ. کا مطلب ہے نرمی سے غیر سجی کے پڑھے جانے والے حروف. میں نے لکھ دیا حروف لفظیہ نرمی سے بغیر سیدھی کے پڑھے جانے والے حروف. توجہ میرے طرف دیکھیں. یہ جو علم قرات ہے استاد سے سیکھنے کے لیے استاد کے منہ کی طرف نقل کرنا ضروری ہوتا ہے. جب ٹیچر پڑھا رہا ہو اس کے منہ کی طرف دیکھیں کہ کیسے حروف کو پور کر رہا ہے، کیسے حروف کو تعریف کر رہا ہے، حرف موٹا ہو رہا ہے تعریف ہو رہا ہے، یا اس میں کیا کیسے ادا کیا جا رہا ہے. میرے طرف سے حروف لفظیہ نرمی سے بغیر سٹی کے پڑھے جانے والے حروف. اب اس کی آواز نکال کے مشق کر لیتے ہیں. دیکھیں گے سٹی نہیں بجائیں گے. روکے زبان اوپر اور نیچے والے دانتوں کے کنارے. اس کا مطلب یہ کہ اس میں اور بھی سیکھتے. دیکھو کوئی آدمی ہوتا ہے وہ عالم بھی ہوتا ہے، حافظ بھی ہوتا ہے، قاری بھی ہوتا ہے، بڑا مفسر بھی ہوتا ہے، محدث جیسے ایسا قبلہ شیخ القرآن میں بہت زیادہ الحمدللہ فضل سے صفات ہیں. تو یہ دعا جو ہے نا یہ
سامنے والے اوپر نیچے والے دانتوں کے کنارے. تو یہ ایسے اب ہم نے جہاں بھی قرآن مجید پڑھنا ہے نا تو یہ حروف ہم نے نرم پڑھنے ہیں پورے قرآن مجید. اگلا جملہ حروف اصلیہ یا صفیریہ. سختی سے سٹی کے ساتھ پڑھے جانے والے حروف. میں نے لکھا کہ حروف اصلیہ یا صفیریہ سختی سے سٹی کے ساتھ پڑھے جانے والے حروف. اب اس کو مشق فرما لیں. توجہ سے میری طرف آپ دیکھیں. حروف اصلیہ یا صفیریہ سختی سے سٹی کے ساتھ پڑھے جانے والے حروف. دیکھیں ابتدا دیکھیں. اب دانتوں کو جوڑ کے سختی کے ساتھ سٹی کے ساتھ ہم پڑھنا ہے ایسے. زا زا دانتوں کو جوڑنا ہے پہلے سٹی کو بجانا ہے. اور سواد کے نیچے بھی لائن لگائیے کہ اس میں بھی اور کی صرف ہوتی ہے. تو آگے میں لکھتا ہوں یہ 29 حروف ہیں. ان میں سے 3 حروف نرم پڑھنے ہیں, 3 حروف سختی سے سٹی کے ساتھ پڑھنے ہیں. اب 7 حروف موٹے پڑھنے ہیں. پہلا لیکچر جو ہے اس میں اتنا ہی پڑھایا جائے گا. اور ہا کا فرق کرنا ہے. ہا جو ہوتا ہے وہ بس کے حلق سے نکلتا ہے, یعنی حلق کے درمیان والے حصے سے ہا. اور دوسرا جو ہے وہ ہائے حلق, یعنی حلق کا آخری حصہ جو سینے کی طرف ہے جہاں سے اب جہاں پہ ہم نے قرآن میں جب پڑھ کے الحمدللہ رب العالمین الحمد ہا. اب جب الحمد معنی بدل جائے گا. جب معنی بدل جائے گا تو آپ کو کیا گناہ ہوگا. ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا جو اس کا معنی بدل جاتا ہے. دیکھو الف ہوتا ہے اسے حمزہ پڑھنا, حمزہ کی جگہ عین پڑھنا, تا کی جگہ سین یا صاد پڑھنا, زا کی جگہ دال یا دعا پڑھنا. ان سے معنی بدل جاتے ہیں. جب معنی بدل جاتے ہیں تو قرآن مجید پڑھتے تو ثواب کے لیے ہے. اس شیخ میں ہے کہ خوش قرہ ہر بندہ جو قرآن پاک پڑھتا ہے اسے قاری کرتا ہے, یعنی قاری قرآن کی قرأت کرنے والا. تو کچھ قاری قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ثواب کے لیے, بلکہ ان کو الٹا گناہ ملتا ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. یہ علم قرأت تجوید و قرأت ہی سے قرآن مجید کو صحیح پڑھا جا سکتا ہے. بغیر تجوید کے قرآن کوئی دنیا میں ایسا بندہ نہیں ہے کہ وہ صحیح پڑھے. کیونکہ اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ حروف کے مخارج کیسے ہیں, حروف کی صفات کیسے ہیں, حرف کہاں سے لکھنا ہے, پھر آگے فا اظہار ادغام قلقلہ کیسے کرنا ہے. تو یہ علم تجوید ہے. دیکھو ہم نے پڑھنا ہوتا ہے, اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, اپنی ڈگری میں پڑھانا ہے, صفحہ میں پڑھانا ہے, اچھے سے اچھے کالج اسکول ہم پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو, فارغ فیسیں دیں. یہ جو کلام اللہ ہے جو اللہ کی کتاب ہے, جو اوپر ہمارے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام فرمایا ہے, ہمیں عطا فرمائی ہے, اس کی تلاوت سیکھنا. وہ ٹی پی ایس یا صبح یا جتنی آکسفورڈ کی بکس ہیں یا جتنی یونیورسٹیاں ان سے سیکھنا زیادہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. ہم اس کے لیے توجہ کرتے ہیں.
ہم باقی قوموں کے لیے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایجوکیشن کے لیے بڑی توجہ کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی اچھے بات ہے جو تجوید و قرآن سے واقف ہے اس سے اپنے بچوں کو پڑھائیں. آپ دیکھیں نمبر 4 حروف مستعلیہ ان کا نام ہے. ہر حالت میں پر سے مراد ہے موٹے. ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جانے والے حروف اور لکھنے کے مطلب سے اخبارہ سماعت فرمانے حروف مستعلیہ یہ وہ حروف ہیں یعنی ہر حالت میں پر ان پہ زبر ہو زیر ہو پیش ہو زبر ہو دو زیر ہو دو پیش ہو کھڑی زبر ہو کھڑی زیر ہو الٹا پیش ہو یا یہ ساکن ہو جب سے پہلے کوئی حرکت ہو. اور تو ساتھ فصل